اب سنیں، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ بند کرو جی یہ بری کا لا بٹن، صرف موٹا کھولو۔ سورت کا نام سورت الانبیاء، 17واں پارہ۔ یہ میرے سامنے آیت نمبر 25 کھلی ہوئی ہے۔ آپ کو عرض کیا تھا سورت کا نام سورت الانبیاء، نبیوں والی سورت۔ اللہ کریم نے سورت کے اندر 1.25 لاکھ نبیوں کا نام بیان نہیں کیا۔ اس کو سورت الانبیاء اس لیے کہتے ہیں، اللہ نے سورت میں سارے نبیوں کا مشن بیان کیا، سارے انبیاء کرام کا مشن۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے، ہر پیغمبر کی طرف یہی وحی بھیجی۔ کون سی وحی؟ انہ لا الہ الا انا، میرے انبیاء کرام علیہ السلام میں اللہ کی یہی وحی آ رہی ہے تمہاری طرف، میرے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف میں اللہ کریم ہی کی عبادت کرو۔ اب خیال الگ الگ تفصیل۔ سورت کا نام سورت الاعراف، یہ میرے سامنے 8واں پارہ، اور رب العالمین کی لاریب کتاب میرے سامنے۔ فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، آیت نمبر 59۔ مجھے اللہ ہونے کی قسم، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر اپنی قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کے الفاظ، فقال، حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے دن یہی واعظ کیا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو صرف اللہ کی۔ کیوں؟ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کریم کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے تمہارے لیے۔ یہ مشین نال ٹچ ہے، اللہ ہی کی عبادت والا مسئلہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی مدت بیان کیا۔ سورۃ العنکبوت 20واں پارہ، یہ میرے سامنے سورۃ العنکبوت کھلی ہوئی ہے، اور رب العالمین فرمانے والا قد ارسلنا نوحا الی قومہ فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، آیت نمبر 14۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے صرف ایک مسئلہ بیان کیا، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تھی 1050 سال۔ 1040 سال کی عمر میں اللہ نے نبوت کا تاج سر پہ سجایا۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے بعد یہی ایک مسئلہ بیان کیا،
یہ ہو گئے 990 سال. 990 سال عمر تھی جب قوم پر طوفان آیا اللہ کریم کے عذاب والا. طوفان آنے کے بعد نافرمانوں کے غرق ہونے کے بعد 60 سال حضرت نوح علیہ السلام اور زندہ رہے. عمر کتنی ہو گئی؟ 1050 سال. یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کا حوالہ تھا. ذرا قوم کا اعلان بھی سن لیجئے. اللہ کی قدرت جگہ بھی وہی نکل آئی ہے جو میں پڑھنا چاہتا تھا اور میں حافظ بھی نہیں ہوں. سورۃ نوح 29واں پارہ. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَالنَّسْرَ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا. آیت نمبر 24. قوم کے بڑے بڑے وڈیرے بڑے بڑے سردار کہنے لگے خیال کرنا 5 بزرگوں کی عبادت نہیں چھوڑنی. حضرت ود، حضرت سوا، حضرت یغوث، حضرت یعوق، حضرت نصر. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسماء رجال صالحین من قوم نوح. رواہ البخاری. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بزرگوں کے نام ہیں. ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نوح علیہ السلام کی قوم 5 تنی قوم تھی. 5 تن ان کی عبادت کرنے والی. کیڑی قوم آئی؟ 5 تنی. پتہ نہیں کوشش سمجھیے یہ دوستوں کو کہ نہیں ہے. یہ 5 تنی مذہب پرانا ہی نہیں شرکیہ. اس حوالے نال حضرت نوح علیہ السلام کی یہی دعوت 5 بزرگ عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. اور حوالہ سورت کا نام سورت الاعراف. حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کے سامنے مسئلہ بیان کیا. اللہ کریم فرماتے ہیں لقد ارسلنا نوحا الی قومہ. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا حوالہ اور رب العالمین نے منظر بیان فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے قومی بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا. حضرت ہود علیہ السلام نے یہی دعوت دی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. تیسرا حوالہ اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. اس کے بعد اگلے پیغمبر کا انداز یہ میرے سامنے سورۃ الاعراف کھلی ہوئی ہے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے قومی بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. حضرت صالح علیہ السلام نے یہی مسئلہ بیان کیا عبادت کے لئے صرف اللہ ہے. شعیب علیہ السلام کا ذکر اللہ کریم فرمانے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. یہ آیت نمبر 85. مدین والوں کی طرف ان کے قومی بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا. حضرت شعیب علیہ السلام نے یہی دعوت دی عبادت کے لئے صرف اللہ ہے. اب خیال
60 آدمیوں پر مشتمل نجران کے علاقے کے رہنے والے عیسائیوں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے آئی۔ مسجد نبوی شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خیمے لگوائے۔ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ ہوتا رہا۔ عیسائی کہنے لگے ان عیسیٰ امرنا ان نتخذہ ربا، ہمیں عیسیٰ علیہ السلام خود فرما گئے تھے میری عبادت کرنا، میں تمہارا رب ہوں۔ جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کی، اللہ کریم نے سورۃ آل عمران کی 80 آیات اکٹھی نازل کر دی۔ ایک آیت ان میں یہ بھی تھی، اللہ فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ آیت نمبر 79۔ جس بشر کو اللہ کریم نے نبوت دی، جس بشر کو اللہ نے کتاب دی، جس بشر کو اللہ نے دین کے احکام دیے، کتاب لینے کے بعد، شریعت کے احکام لینے کے بعد، نبوت لینے کے بعد، کسی بشر پیغمبر نے لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی۔ جب کسی بشر نبی نے اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی، عیسیٰ علیہ السلام اپنی عبادت کی دعوت کیسے دے کر گئے ہیں؟ عیسائیوں نے الزام عیسیٰ علیہ السلام پر لگایا اور رب العالمین نے صفائی 1.25 لاکھ نبیوں کی نازل کر دی۔ اللہ کی جتنے پیغمبر بھی آئے، ہر پیغمبر کی دعوت یہی تھی، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان یہ میرے سامنے 3 پارہ، سورت کا نام آل عمران، یہی سورت، یہ حوالہ کھلا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو فرمایا تھا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ آیت نمبر 51۔ بنی اسرائیل اللہ کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے اور تمہاری ضروریات پوری کرنے والا بھی رب ہوئی ہے۔ فاعبدوہ، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کا خلاصہ عبادت کے لائق صرف اللہ۔ بڑے حوالے ہیں، خلاصہ آپ دوستوں کے سامنے آ گیا۔ اب اللہ کا نام محبت اور جذبے سے لینا ہے سارے ساتھیوں نے، تاکہ مجمع میں اللہ کی طرف سے برکت اور رحمت نازل ہو جائے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت، تمام انبیاء کا مشن، تمام انبیاء کا اعلان، تمام انبیاء کرام کا پیغام، ہر قسم کی عبادت کے لئے صرف کون ہے؟ اب عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم زبانی عبادت، اسباب ختم ہو جائیں، طاقتیں جواب دے جائیں، سارے وسائل دنیا والے ختم ہو جائیں، اس وقت بلانا عبادت ہے، اور یہ بلانا اور پکار صرف اللہ کریم کا حق ہے۔ اب ذرا خیال، یہاں پر سننے والوں کو لگ جاتا ہے مغالطہ، وہ ذرا سمجھ لیں۔ دھوکہ دیتے ہیں لوگ۔ میں نے کسی دوست کو کہا میرا کام کر دو، سرگوتھے بیدے پہ ہو، میری فلانی شے کی دیا ہے، پانی کی ضرورت تھی، میں نے کہا پانی پلا دو،
چاہیے مجھے روٹی کھلا دو، یہ چیز اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ اہل شرک کہتے ہیں بندہ دوسرے سے مدد مانگ رہا ہے، پانی مانگ رہا ہے، روٹی مانگ رہا ہے، کام کے لیے کہہ رہا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ نہ، شرک وہاں ہوتا ہے جہاں اسباب ختم ہو جائیں۔ بات کو سمجھنا ہے، اسباب جواب دے جائیں۔ یہ جو ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے، 100 روپیہ چاہیے، 100 روپیہ تو دیوا چاہ ضرورت ہے، یہ شرک نہیں۔ کیوں؟ آپ میری بات سن رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ ایک دوسرے سے مدد مانگنا ما تحت الاسباب ہے۔ ما تحت الاسباب امداد مانگنا شرک نہیں ہے۔ شرک اس وقت ہوتا ہے جب اسباب ختم ہو جائیں، بندہ پھر دوسرے کو امداد کے لیے بلائے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، ایک بندہ کراچی میں ہے، اب نہ اس تک میری آواز پہنچ رہی ہے، نہ میرے حالات کو جانتا ہے، نہ میری پریشانی سے واقف ہے، اور میں نے یہاں کھڑے ہو کر اس کو بلانا شروع کر دیا، فلاں بندہ میری امداد کر، یہ شرک ہے۔ کیوں؟ اسباب ختم ہو گئے۔ جو دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ان کے اسباب ختم ہو گئے، سننے والا سبب بھی ختم، جو دنیا سے چلا گیا دیکھنے والا سبب بھی ختم، جو دنیا سے چلا گیا دنیا کے حالات سے باخبر ہونے والا سبب بھی ختم۔ اب مردے کو بلانا ما فوق الاسباب بلانا ہے، یہی بلانا شرک ہے۔ کوئی دوستان کو فرق سمجھ آیا؟ میری تسلی کرو سارے دوست، ایک دوسرے کو جی امداد منگنے ہیں، یہ شرک ہے۔ کیوں؟ یہ اسباب دے اندر ہے، یہ اسباب دے وچے تے شرک کیڑے ویلے بڑھدا ہے جس ویلے اسباب مک ونجن، اسباب ختم تھی ونجن۔ آؤ اب آپ کو حوالے سناؤں اس پہلی عبادت کے متعلق۔ یہ میرے سامنے 8واں پارہ، سورت کا نام سورۃ الاعراف، رب العالمین کی لاریب کتاب۔ یہ میں نے سورۃ الاعراف 8واں پارہ کھولا ہوا ہے۔ حضرت آدم اور حوا، ساری کائنات کی انسانیت کی ابا اور اما جان دونوں کیا کر رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ حوالہ ہے آیت نمبر 23۔ حضرت آدم اور اما حوا نے رب العالمین کو بلایا، مالک کائنات کے قرآن پاک انداز، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات۔ یہ میرے سامنے پہلا پارہ کھلا ہوا ہے۔ یہ حوالہ آیت نمبر 37۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے چند کلمے سیکھ لیے۔ وہ کلمے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھے، حضرت حوا نے پڑھے، اللہ کریم نے توبہ قبول کر لی۔ قرآن تو بتا وہ کلمے کون سے تھے؟ اللہ نے 8ویں پارے میں وہ کلمات بھی بیان کر دیے۔ دونوں نے کہا، حضرت آدم اما حوا نے قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ حوالہ قرآن پاک کا سامنے ہے۔ حضرت آدم اور حوا دونوں کہہ رہے ہیں، ہمارے پروردگار ظلمنا انفسنا، ہم
ہم اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے. تو نے منع کیا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن آدم علیہ السلام بھول کر وہ میوہ کھا بیٹھے. درخت کے رائی اللہ جان دے. تے جٹا تو فقہ دیے کنا کئی. باقی بٹن بند کرو جی، سارے بند کرو، اونجا بند کرو، جرا موٹے او کھولو. آواز موٹی کرنے والا بٹن کے رہے. جٹا تو فقہ کے آخری میں کنا کئی. ابا نہ کھاوے تے اولاد کھاندی رہے. بات موٹے کرنے والا کھولو نہ ناراضی ہونے. جو بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی ہمیں زبان نہیں کھولنی چاہیے. اللہ بہتر جانتا ہے وہ درد کون سا تھا. اب اللہ کریم نے منع کیا تھا تم دونوں نے درخت کے قریب نہیں آنا. بھول گئے حضرت آدم علیہ السلام. سورۃ طٰہٰ یہ میرے سامنے 16واں پارہ. اللہ کریم فرمانے والا قد عہدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. آیت نمبر 115. وعدہ حضرت آدم علیہ السلام کا پکا تھا ہمارے ساتھ، لیکن فنسی آدم علیہ السلام بھول گئے. روزے دار بندہ بھول کر پانی پی لے، روزے دار بندہ بھول کر کھانا کھا لے، روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، گناہ بھی نہیں ہوتا. گناہ تب ہوتا ہے بندہ جان بوجھ کر کام کرے. آدم علیہ السلام بھول گئے، کوئی گناہ نہیں ہوا، لیکن کمال یہ ہے گناہ نہ ہونے کے باوجود اللہ کریم کے دربار میں استغفار کر رہے ہیں. یہ کلمات حضرت آدم نے پڑھے، حضرت حوا نے پڑھے. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ کریم اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، تو نے ہم پر رحم نہ کیا، ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اب یہ کلمات حضرت آدم اور اماں حوا نے پڑھے. اللہ کریم نے مہربانی فرمائی. لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا کی اللہ توبہ قبول نہیں کرتا تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا اللہ کے عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا لا تجھے اسی کا واسطہ، یہ جو نام تیرے ساتھ لکھا ہوا ہے اسی کا وسیلہ، میری معافی قبول کر. روایت کہتی ہے حضرت آدم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا، اور قرآن کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. یہ کلمات پڑھے. اب انصاف آپ نے کرنا ہے. جو روایت قرآن پاک کا مقابلہ کرے وہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہو سکتا. اللہ کا پیغمبر قرآن کے خلاف بات نہیں کر سکتا. اور یہ روایت موضوع روایت ہے، بنائی گئی ہے، بنی ہوئی ہے، کھڑی ہوئی ہے، جھوٹی روایت ہے. کیوں؟ زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، اللہ کا پیغمبر قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا. اب خلاصہ کیا نکلا؟ اللہ کا نام محبت سے لینے کی التجا کر رہا ہوں. اس مشکل وقت میں حضرت آدم اماں حوا نے کس کو پکارا تھا؟
عبادت ہے. اب اور حوالہ سنیے، یہ میرے سامنے 29واں پارہ، سورت کا نام سورت نوح ہے. اور رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. یہ حوالہ ہے آیت نمبر 26-27، 29واں پارہ سورت نوح. 950 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے. اے میرے پروردگار، کسی کافر کو زمین پہ زندہ نہ چھوڑ. اگر تو نے ان کو زندہ چھوڑ دیا، ان کی اولاد پر بھی مجھے کوئی امید نہیں ہے، وہ بھی نافرمان پیدا ہوں گے. کیونکہ اللہ نے بتا دیا تھا میرے پیارے پیغمبر کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا. جو ایمان لا چکے. حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، میرے پروردگار ان کو تباہ و برباد کر. 950 سال بعد پریشان پیغمبر نوح علیہ السلام نے کس کو بلایا؟ بڑے حوالے ہیں. یہ میرے سامنے 17واں پارہ، سورت کا نام ہے سورت الانبیاء. رب العالمین فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین. آیت نمبر 83. 18 سال کے بیمار پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام نے صحت حاصل کرنے کے لیے کس کو بلایا؟ کسی دربار والے کو نہیں، مزار والے کو نہیں، کسی قبر پر جا کر پتھر اٹھا کر جسم پر نہیں پھیرے. پیر کھارے تھے کہ چلے ویو پانی چپیوں سے تکلیف ختم. واہ بھائی واہ. قبر کے اوپر جو پتھر پڑے ہیں، لکڑی کے لاٹو پڑے ہیں. بڑی پرانی گل ہے. میں گڑھ مہاراجے کیا بیان واسطے تھے بالکل قریب حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ دی کہا اتھوں میں لکڑی دا لاٹو چا پھرایا. میں جمعے تے دکھایا آئی. پتنی کہیں سارے پرانے ساتھی کو یہ گل یاد ہے کہ نہیں؟ وہ کافی عرصہ ہے یاد. میں اتھ چا گیا لاٹو حضرت سلطان باؤ دی کہا تو آ کے جمعے تے دکھایا آئی. جے کر قبر والے بابے دے اختیار ہوندا تا مینوں لاٹو چاون دے ویا. ملزم کی رہی دی رہے تے سوچا نہیں. ہائے ہائے عقل تے جو آوجن پردے. حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمینے نہ رب روسے تے مت کھسے. میں حیدرآباد سندھی چو واپس آدھا پی ہم جلسے کر گئے تے رستہ ہائی دادو والا. ہائی صاحب تو سندہ واقف ہو کراچی آوانج بہوئے تو اڈا دادو والا رستہ بورڈ لگا ہوا آئی سہمن شریف. اچھا یہ شباز کلندر والا سہمن شریف یہ ہوئے. گلی روکو اندر اساں چلے گئے بالکل نال ہی دربار. اتھا جبڑے پہنچے تو حضرت شباز کلندر صاحب دی قبر تے پیان لوہے دیاں صندوقڑیاں پیٹیاں تے تالے لگے پہ دو. میں موبائل دے اندر تصویریں بنائیاں. یہ دو تالے لگے پہ تے اور سندھی بولی سڑے دن وڈو تالو. سندھی کے سڑے دن وڈو بھئی چھوٹا تالا نہ وڈو تالو. بڑے موٹے موٹے پرانے دور دے. اے کیوں؟ انہاں کا مولانا صاحب تو رکے رہا پتا ہوتا دو تالے لائے اسے پوٹریاں دا خطرہ ہے. پیسے کٹ گئے سے نشئی بڑے ودیاں نو تھا پیسے جا کڑھے سے. مسئلہ حل ہو گیا. جرا قبر اللہ بابا اپنی پیٹی دے پیسے نہیں بچا سکتا ساری مشکل نو حل کی میں کر سکتا ہے. سبب بنائے حضرت ایوب علیہ السلام نے 18 سال کی تکلیف کے باوجود انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے پروردگار پالنہار مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہوئی ہے. اور یہ بھی سارے جماعتی ساتھی ذہن میں رکھنا تکلیف کون سی تھی اللہ بہتر جانتا ہے.
بعد جٹت الفقہ دعا گئی ہے کہ ایوب علیہ السلام دے جسم ہی کیڑے پہ گیا ہن ماسالہ ہی کیڑا جو تلے ڈھاویا چاہ کے ود بیچا جسم یہ رکھے گئے جو ہاں اے تیری ہورا کے گا بالکل جھوٹ چٹا دھوتا ہوا جھوٹ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے لوگوں نے اپنی طرف سے جھوٹی باتیں گھڑ کر پیغمبروں کے ذمہ لگا دی عقیدہ کون سا یاد کر کے اٹھنا ہے تمام دوستوں نے تکلیف کون سی تھی ایوب علیہ السلام کو اللہ جانتا ہے اور آدم علیہ السلام نے جس درخت کا میوہ کھایا تھا درخت کون سا تھا اللہ جانتا ہے بس ہم خاموش ہیں اللہ کریم کی رحمت کو جوش آیا فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب سورت کا نام سورت صاد آیت نمبر 42 میرے پیغمبر زمین پر پاؤں مارو نا حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پہ پاؤں مارا اللہ کریم نے زمین کا سینہ چیر کر پانی کا چشمہ جاری کر دیا پیتے جاؤ اندر کی بیماری ختم غسل کرتے جاؤ باہر کی بیماری ختم سنانا یہ چاہتا تھا دوستوں کو قصہ نہیں سنانا تھا حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت کی ضرورت تھی تو کس کو بلایا تھا یہ میرے سامنے سورت کا نام آل عمران یہ تیسرا پارہ میں نے کھولا ہوا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا آیت نمبر 37 جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام عبادت خانے میں داخل ہوتے ہیں حضرت مریم صدیقہ کے پاس بغیر موسم کے میوے موجود ہیں موسم سردیوں کا میوے گرمیوں کے موسم گرمیوں کا میوے سردیوں کے حضرت زکریا علیہ السلام بول پڑے قال یا مریم انا لک ھذا مریم صدیقہ یہ بتا بغیر موسم کے روزانہ میووں کا ڈھیر لگا ہوتا ہے یہ فروٹ کہاں سے آئے جو عالم الغیب وہ اسے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی زندہ پیغمبر زکریا علیہ السلام سامنے میوے پڑے ہیں پتہ پاکستان دے موین ہر شے دا پتہ اے مسئلہ میں کی میں منا قالت حضرت مریم نے جواب دیا ہوا من عند اللہ اللہ کریم نے بھیجے عالم غیب سے آئے ہیں جنت میں سے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ کریم روزیاں دینے پہ آئے حساب نہیں کیا کرتا اللہ فرماتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام آگے نہیں بڑے ہونا لکھ اسی مقام پہ کھڑے ہو کر دعا زکریا ربا حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے قال عرض کرنے لگے رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء اے میرے پروردگار اگر تو حضرت مریم صدیقہ کو بغیر موسم کے میوے دے سکتا ہے موسم تو میرا بھی نہیں رہا سر کے بال سفید ہو گئے ہڈیاں کمزور ہو گئیں بیوی اولاد کے قابل نہیں رہی مہربانی کر اگر حضرت مریم کو بغیر موسم کے میوے دے سکتا ہے مجھے بھی بغیر موسم کے بیٹا عطا فرما دعا مانگ رہے تھے دوستوں کو جملہ سنایا کرتا ہوں انسان اللہ سے مانگتا ہے اپنی حاجت کے مطابق اللہ انسان کو دیتا ہے اپنی رحمت کے مطابق ابھی دعا مانگ رہے تھے ہاتھ منہ پر نہیں پھیرے تھے جواب فنادته الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ
مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا ورسولا ونبیا من الصالحین۔ انا للہ و انا اللہ کریم آپ کو بیٹا دے گا۔ فرشتوں نے آ کر آواز دی، حضرت زکریا علیہ السلام کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے تھے، آپ کا بیٹا سردار ہوگا، آپ کا بیٹا پاک دامن ہوگا، آپ کا بیٹا نبی ہوگا، آپ کا بیٹا اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے ہوگا، اور بیٹے کا نام بھی آپ نے نہیں رکھنا، بیٹے کا نام اللہ نے یحییٰ علیہ السلام آسمانوں پہ رکھ دیا ہے۔ سوالہ کم بیش انبیاء کرام میں سے 5 پیغمبر ایسے ہیں جن کا نام پیدائش سے پہلے رکھا گیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام 1، یعقوب علیہ السلام 2، عیسیٰ علیہ السلام 3، یحییٰ علیہ السلام 4، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد 5۔ 5 کا ذکر قرآن میں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام عرض کرنے لگے، اللہ یہ تو چلو پتہ چل گیا مجھے بیٹا ملے گا، نبی بھی ہوگا، سردار بھی ہوگا، پاک دامن بھی ہوگا، اعلیٰ درجے کے نیک بندوں میں سے بھی ہوگا، نام بھی یحییٰ علیہ السلام رکھ دیا گیا۔ پر پروردگار یہ بتا رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر۔ عجیب بات، پروردگار یہ بتا میں بوڑھا ہوں، بیوی اولاد کے قابل نہیں ہے، ہم دونوں جوان ہو جائیں گے تب بیٹا ملے گا۔ نمبر 2، مجھے دوسری شادی کرنی پڑے گی، دوسری بیوی میں سے دے گا، یہ بیوی اولاد کے قابل نہیں۔ یا تیسری صورت یہ ہے، اسی حالت میں ہم بوڑھوں کو دے گا۔ رب العالمین کی طرف سے جواب آیا، قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء۔ دوسری شادی کرے، دوسری بیوی میں سے دوں، کمال تو کوئی نہ ہوا، دونوں کو جوان کر کے دوں، کمال کوئی نہ ہوا، کذالک تم بوڑھوں کو میں اللہ بیٹا دوں گا۔ اللہ 120 سال کا انتظار کرایا ہی ہوں، ٹائم کا دس چاہ۔ قال ربی اجعل لی آیا، یہ آیت ہے، ربی اجعل لی آیا، اللہ کوئی نشانی تو بتا کب بیٹا ملے گا۔ 120 سال تک تمہیں منتظر رہا ہوں۔ جواب آیا، قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا۔ جب 3 دن 3 راتیں آپ کی زبان بند ہو جائے، لوگوں سے بات چیت نہ کر سکے، اللہ کا ذکر کریں گے زبان چلے گی، لوگوں سے بات چلنا چاہیں گے زبان بند ہو جائے گی۔ 3 دن اور 3 راتوں تک زبان بند ہو جائے، سمجھ لینا بیوی حاملہ ہو چکی ہے، بیٹا ملنے والا ہے۔ سنانا کیا چاہتا تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت تھی، کسی پیر کو پکارا، کسی فقیر کو پکارا۔ عجیب بات سنیں، ساتھی سنائی کیسٹ، مولوی صاحب بیان پہ فرماویں کہ زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم ولیہ کے در پر جا کر دعا مانگی تھی، تو تم بھی تو ولیوں کے در پر جا کر مانگو۔ مسئلہ سنا ہے؟ مسئلہ درباروں پر جاؤ، بازاروں پر جاؤ، وہاں بے شک اللہ سے مانگو، لیکن جاؤ وہاں۔ دلیل حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم ولیہ کے در پر جا کر دعا مانگی تھی اللہ سے۔ لوگاں کا واہ جی واہ، مولوی صاحب بڑی دلیل اتنے تے مولوی صاحب اے نہیں دسایا جو بی بی مریم فوت نہیں تھی گئی، جی دی آئی۔
یہ گل نہیں سمجھ آئی. دلیل پیا دینا درباراں دی، دلیل پیا دینا مزاراں دی، دلیل پہ دینا قبراں دی، تے مثال زندہ مریم دی. یہ کیوں نہیں گل سمجھ آئی؟ اگو عوام کلا نام انی پیے تے کتی چٹے آٹا کیوں نہ کھٹے، پوچھنا لگے کو نہیں. بندہ جو آیا نا حضرت اولاد کو نہیں کہ اچھا کیسے چاہیے لڑکا کہ لڑکی؟ اس کا لڑکا. پوچھا بیٹا کہ نہیں جی میرے لڑکے ہیں، میرے کو خواہش ہے لڑکی ہو. کہ اچھا ٹھیک ہے جی لکھ لیتا. کچھ عرصہ گزرا، مرید آ گیا، حضرت میں تو تنوا کھائی لڑکا تے ہو گئی ہے لڑکی. اس کا تویز کھول تویز لکھا ہوا آئی لڑکا نہ لڑکی. کہ لکھا ہوا آئی لڑکا نہ تے جکر پتر تھی لیا تا کیا بھئی میں تے لکھا ہی لڑکا نہ لڑکی. لڑکا لڑکا تھی تے کچھ نہیں تھیا تو وقت کیا لڑکا نہ لڑکی، لڑکا نہ لڑکی. ہر پاس ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے. انہوں سچی گل سنا میں لگا. ایک پیر صاحب دی اولاد کو نہیں، خیال کرے دھیان نال سنے، پیر صاحب دی اولاد کو نہیں تے دوجھا نو دعوے کرے دھن اولاد دے من دے. ایک مرید ڈردے ڈردے پوچھا چا حضرت وہابی میں کو کھا گئے آدھے تیرا جرا مرشد حضرت صاحب اور دوجھا نو دا اولاد دے من دے دعوے کرے دے تے اپنی اولاد کو نہیں سے. میں بڑا پریشان ہوں وہابی کھامن. پیر صاحب کہا اے دس وہابیوں کو پوچھ اللہ دی کوئی اولاد ہے؟ انداز اللہ کتھاں دور دیکھی ٹھیک دال ہے نگلے. خلاصہ سبق پر آئیے. حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد کی حاجت تھی، بیٹے کی ضرورت تھی. کس کو بلایا؟ اور میں نے آنکھاں دے نا سریکی کا شعر یہاں سنایا کرتا ہوں خاکی مرحوم کا کہ کتیانوں بچے کون ہے دیدا جی ٹو دی ہے لا کے کتارا مرغی نہ پیر دا دیوا بالے بچے مل گئے بے شمارا. مچھیانوں بچے کون ہے دیدا بچے جن جن کرن بہارا. حیوان تا مگدے رب تو خاکی تو تا در در کرے میں پکارا. آئیے سبق پر. یہ تو انبیاء علیہ السلام کا حوالہ تھا. اب آپ کو صحابہ کرام کا حوالہ بھی سناتا جاؤں. یہ میرے سامنے چوتھا پارہ سورت کا نام آل عمران. اللہ فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے احد کے میدان میں. 70 زخمی ہو گئے. جب 70 صحابہ کو شہید کر کے 70 صحابہ کو زخمی کر کے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، واپس جا رہے تھے مکہ والوں کو لے کر. راستے میں خیال آیا اوہو یہ تو غلطی ہوئی، باقی مسلمانوں کو بھی مار ڈالنا تھا، واپس چلو. اچھا ایک منٹ. عبد القیس قبیلے کے کچھ بندے جا رہے تھے مدینہ طیبہ. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا جا کر مسلمانوں کو ڈرانا. عبد القیس قبیلے والے آ گئے، صحابہ کرام کو ڈرانا شروع کیا. قرآن پاک کے الفاظ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. عبد القیس قبیلے والوں نے آ کر صحابہ کرام کو کہا
مکے والوں نے بڑا سامان تمہارے خلاف جمع کر لیا ہے، اسلحہ بھی زیادہ ہے، ہتھیار بھی زیادہ ہے، تعداد بھی زیادہ ہے، ڈرو ڈرو، آ رہے ہیں، ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فزادہم ایمانا، دشمنوں کی دھمکیاں زیادہ ہوتی گئیں، صحابہ کا ایمان زیادہ ہوتا گیا۔ صحابہ نے نعرہ لگایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس مشکل اور پریشانی میں ہمیں صرف اللہ کافی ہے۔ اب آپ نہیں، بڑے حوالے ہیں قرآن کے، مشکل وقت میں جب اسباب ختم ہو جائیں، پریشانی آ جائے، دکھ اور مصیبت میں بندہ گرفتار ہو جائے، اس وقت پکارنا عبادت ہے، اور اس عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اس مسئلے کو معمولی نہیں سمجھنا۔ مولوی صاحب نے مسئلہ سنا دیا، انبیاء نے اللہ کو پکارا تھا، اگر بندہ مشکل میں کسی اور کو پکارے، یا رسول مدد، یا علی مدد، یا پیر مدد، مشکل میں کہ تو یہ کیا حرج ہے؟ پھر حرج کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والا مسئلہ ہے۔ یہ میرے سامنے 8واں پارہ، سورت کا نام سورت الاعراف۔ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون اللہ۔ یہ حوالہ آیت نمبر 37۔ بندے پر موت کا وقت آ گیا، فرشتے آ گئے، روح نکالنے والے ہیں، بندے کی روح نکال رہے ہیں، مرتے وقت سوال کر رہے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ، مرنے والا یہ بتا آج وہ پیر فقیر کہاں گئے مشکل میں جن کو بلایا کرتا تھا؟ موت سے بڑی مشکل نہیں آئے گی۔ قالوا ضلوا عنا، یہ حوالہ مرنے والے نے جواب دینا ہے سارے غائب ہو گئے، کوئی پیر فقیر نظر نہیں آ رہا۔ اللہ بس فرمایا بس نہیں، وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، مرنے والے بندے نے اپنے خلاف خود گواہی دینی ہے، ساری زندگی مشکل میں اللہ کے بغیر پیروں فقیروں کو میں بلایا کرتا تھا، مفوق الاسباب کافرین، ساری زندگی میں کافر بن کے گزار کے جا رہا ہوں، اپنے اوپر کفر کا فتویٰ لگائے گا، فرشتے روح کھینچ لیں گے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ مسئلہ چھوٹا ہے یا بڑا؟ نوشیرہ ورکا گوجرانوالہ کی تحصیل ہے، اس کے قریب ایک بستی میں میں نے یہ حوالہ دکھایا، دو بھائی بیٹھے تھے، اتفاق سے وہ آئے ہمارا بیان سننے کے لیے، یہ حوالہ سنا، آیت کا نمبر، سورت کا نام، گھر میں پہنچے، گھر میں جا کر مانا چیک کیا، آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے ہم جس پیر کے مرید ہیں وہ تو روزانہ ہم سے غیر اللہ کی پکار کرواتا ہے، اور قرآن پاک کا یہ مسئلہ ہے۔ صبح ہمارے میزبان مولوی صاحب کے پاس آ گئے، مولانا صاحب، رات جو مولانا صاحب آیا تھا میرا نام لیا، میاں والی سے مسئلہ بیان کیا، اس نے اللہ کریم کے قرآن کا حوالہ دکھایا، آیت کا نمبر بتایا، سورت کا نام بتایا، سپارہ بتایا، آج کے بعد ہم سارے کفر اور شرک سے توبہ کر رہے ہیں، آج کے بعد آپ کی جماعت کے ممبر ہیں، جب بھی مشکل اور پریشانی آئی ساری زندگی صرف اللہ کو پکاریں گے۔ میرا کیا کمال ہے، یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ کیا نکلا؟ عبادت کی ہیں 3 قسمیں۔ پہلی قسم میں نے عرض کی ہے، جب بھی مشکل دکھ اور پریشانی آ جائے، اسباب ختم ہو جائیں، اس وقت غیبانہ پکار صرف کس کی کرنی ہے؟